اب اس کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں اسی مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم کو، جن سے میری مراد محمد افضل گنڈاوی، وہ تشریف لائے اور تقریر سے مستفیض کرتے ہیں۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ جدا بدن سے ہرگز نہ اب یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز اب نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہی جئیں گے مریں گے یہی دفن ہوں گے۔ قائد اعظم مفکر ملت اور محترم اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، جب گلستہ کوفوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کوفوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج کا اس تاریخی جشن یوم آزادی کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے یوم آزادی کے عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو آج کے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں، مدرسوں اور مکتبوں میں، پارکوں اور باغیچوں میں، سڑکوں اور گلیوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، آج وہی وطن جہاں نانک نے وحدت کا گیت گایا تھا، آج وہی وطن جہاں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، آج وہی وطن جہاں اتحاد و اتفاق کی ہوائیں چلتی تھی، آج وہی وطن جہاں عدل و انصاف کے ترانہ گونجتے تھے، آج وہی وطن جس کے نیلے نیلے ساگر اونچے اونچے پروت کو دیکھ کر کسی شاعر نے بڑے فخر سے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا۔ معزز سامعین کرام، مسلمانوں کی تاریخ سے یہ بے بہرے تعصب کے نگر سے ہر ایک کو دیکھنے والے یہ فرقہ پرستانہ سے شاید کہ بھول گئے ہیں، اس لیے ان سے پوچھو بتاؤ ہندوستان میں پرچم حریت بلند کرنے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکر لینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان میں جذبہ آزادی پیدا کرنے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو لال قلعہ کی عظمت دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو چاند اور سورج کی طرح چمکتا دمکتا ہوا تاج محل کی خوبصورتی دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو جامع مسجد کی پرشوں کو عمارت دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو چار مینار کی دل نواز منظر دینے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کی جذبہ آزادی میں خون بہانے والے کون تھے؟ بتاؤ مالٹا کی جیل میں صحبتیں برداشت کرنے والے کون تھے؟ مسلمانوں، یہ فرقہ پرستانہ سے پوچھو بتاؤ تحریک ریشمی رومال کا بانی کون تھا؟ بتاؤ اسیر مالٹا کون تھا؟ بتاؤ سبھاش چندر بوس کون تھا؟ بتاؤ کراچی کے عدالت میں کفن ساز لے جانے والا کون تھا؟ بتاؤ الحال کے ذریعے انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے جو کتنا بازو قاتل میں ہے۔ کس نے سنایا تھا؟ تم شیخ الہند حضرت مولانا محمود
حسن دیوبندی کو بھول گئے؟ کیا تم مولانا حسین احمد مدنی کو بھول گئے؟ کیا تم رشید احمد گنگوئی کو بھول گئے؟ کیا تم مولانا اشرف علی تھانوی کو بھول گئے؟ دوستو، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 میں 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، بلکہ 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے خیبر تک کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کی تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے، علماء کرام کو ننگا کر کے آپ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے، آپ کے انگاروں پر سلایا گیا ہے، آپ کے انگاروں کے ذریعے سے تکلیف دی گئی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 سے لے کر 1947 تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جہاں میں شاہ کیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے رابع میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جان کی بازی لگائی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گردن کٹوائی تھی۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں ایک دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچے اور بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس میں پڑھنے والے طالب علم اور پڑھانے والے اساتذہ کو دہشت گرد کہا جائے گا، مسلمان کے ماں اور بہنوں کو ننگا ناچنے پر مجبور کیا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مکاتب کو توڑا جائے گا، ہمارے خانقاہوں اور بنیادی پرستی کا الزام لگایا جائے گا، شہر اسلام کے جنازے نکالے جائیں گے، قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جائے گا، لاؤڈ سپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہوگی، حالانکہ ثلاثہ کے مسئلے کو چھیڑ کر مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کہا جائے گا۔ اگر انہیں یا کابر اسلاف کو معلوم ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہ کراتے اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ درد ملت تو جو اٹھائی ہوگی، درد ملت ہے تو جو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو بتلانے ہوں گے، تو جو اٹھ جائے ظلم و بے حیا کے خلاف تیرے ایمان کی زندہ نشانی ہوگی۔ وما علینا